ارے ہم سب کے مولانا رمضان کی برکتوں میں دادا آج ہم سے بات کریں گے. اس وقت پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے چونکہ وہ کمپرومائزڈ ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کے دفتر پر حملہ کرنے والا شخص وہ سہیل آفریدی جس دن عدالت بیٹھ گئی جی فورینزک کے بعد تو کسی جرا کی گنجائش بچتی نہیں نا. اوہو دادا نیا بندہ کون آئے گا؟ تو آگے بیٹھ تو گئے کون؟ گنڈا پور. شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ. محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. اس نے اینٹ اٹھا کر ایسے کر اشارہ کیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی کہا لا لوٹ لینا ہے لا لوٹ لینا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انਦਰ پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے مولانا رمضان کی برکتوں میں دادا آج ہم سے بات کریں گے. دادا سب سے پہلے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. دادا ہماری آڈینس کو بھی بہت بہت مبارک ہو رمضان کی برکتیں آپ سمیٹ سکیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. جی دادا, اس کے ساتھ ساتھ میں پھر پریشان کن بات ہی سٹارٹ کروں گا. دادا پروٹیسٹ ہوا, ایک دم دھرنا ختم کر دیا, فورس بنا دی گئی, گنڈا پور صاحب منظر عام پہ آ گئے, علیمہ باجی کا سخت بیانات آ گئے. یہ ساری کھچڑی کا جو منظر نام ہے وہ تھوڑا ایکسپلین کریں. جب آپ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اوکے. اس وقت پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے چونکہ وہ کمپرومائزڈ ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اوکے. اس کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے, خجل کیا جا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس کو خوار کیا جا رہا ہے. اوکے. اب فورینزک رپورٹ جمع ہو گئی. جی. خیبر پختونخوا کی پولیس نے عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروا دی کہ ریڈیو پاکستان پشاور کے دفتر پر حملہ کرنے والا شخص جی جس نے منہ لپیٹا ہوا ہے اور جی پھر وہ اپنا منہ سے وہ اتار دیتا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ سہیل آفریدی ہے. جی. تو اب سہیل آفریدی صاحب کا جو عہدہ ہے وہ صبح ہو گیا کہ شام گیا. نہیں دادا. ہاں, جس دن عدالت بیٹھ گئی جی فورینزک کے بعد تو کسی جرا کی گنجائش بچتی نہیں نا. اوہو. وہ بندہ بھلے مکر بھی جائے, جب فورینزک رپورٹ نے کہہ دیا کہ بندہ ہے وہی جائے. ٹھیک ہے. تو دادا کیا وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ گرفتار کیوں کرنا, گرفتاری تو بعد میں ہوگی نا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو جب آپ کو سزا ہوگی تو یو آر سیز ٹو بی دا چیف منسٹر. ختم. اوہو دادا نیا بندہ کون آئے گا؟ تو آگے بیٹھ تو گئے. کون؟ گنڈا پور. مجھے نکالا تھا نا, یہ کیا تحفہ لائے ہو. اب دیکھیے اس کا اتنا تو حق ہے نا کہ وہ آگے کہے کہ دیکھیے شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ. محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. اوئے ہوئے 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 دادا کوزے میں بدل دی, بند کر دیا آپ کہ مجھے آپ نے نکالا تھا. یہ جو تحفہ میری جگہ پہ لے کے آئے تھے, میں نے تو سرنڈر کیا. جی. میرے لیڈر نے کہا ریزائن کر دو, میں نے فوراً ریزائن کر دیا. کھڑا رہا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ ریزائن نہیں کرے گا, یہ کرے گا, یہ ڈیلے کر رہا ہے. میں نے کوئی ڈیلے نہیں کیا, میں نے ریزائن کر دیا. ایلو پڑھو. اور ایکسیپٹ کیا. اب میری جگہ پہ لے کے آئے ایک بندے کو, بڑے یہ کرے گا. انہیں کی کیتا ہے عشق عمران میں جان دینی تھی. انہوں نے 4 مہینے سے ملاقات نہیں کی. 4 مہینے سے ملاقات نہیں کی. اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. کیوں نہیں ملتے تھے دادا, پلیز ذرا آڈینس کے لیے بتا دیں. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ میری ملاقات نہ ہونے دی جائے کیونکہ میں ملوں گا, وہ فرمائش کرے گا, میں وہ فرمائش کرنے کے لیے پھر مجھے سڑک پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آڈینس ہے نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. گنڈا پور صاحب نے تو کہا تھا نا بندہ نکلتا ہی نہیں. بندہ نکلتا ہی. ہم کیا کریں. اب آپ دیکھیے کہ ان کا ہمیشہ ہر دھرنے میں, ہر احتجاجی مارچ میں یہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صبح 4 بجے 6 بجے 7 بجے بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی. یہ کل پرسوں تینوں بہنیں 12 اثر ویلے تک نا وہی یا تو ملازم یوٹیوبرز ہوتے ہیں جی, اور یا پھر وہ جو کنٹینر کے اوپر چیزیں مینٹین کرنے والے 25-30-40 بندے ہوتے ہیں. پھر لوگ آنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہلا گلا ہوتا ہے نا, تماشا ہوتا ہے نا. جی جی جی. تو عصر کے بعد لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. عشاء کے وقت جا کے کہیں ماحول بنتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا 100-150 بندہ ہو جاتا ہے, جو بھی 200-250-300 جتنے بھی لوگ آنے. اور پھر جناب وہ بڑے آرام تک ڈم کر کے جھینگا لاہور کر کے 11-12 بجے تک گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا پہلے دن سے ڈی چوک کے دھرنے سے لے کے اب تک کا یہی طریقہ کار. ٹھیک ہے. دادا ابھی آپ نے کہا کہ گنڈا پور صاحب واپس آ رہے ہیں,
تو کیا میں آپ کے الفاظ کو ایسے لوں کہ بشرا بی بی گروپ واپس نہیں آ رہے, وہ کینڈیڈیٹ ہیں واپس آنے کے, کہ جہاں پہ آپ دوسروں کو کنسیڈر کریں گے مجھے بھی کیجیے گا. ٹھیک, ہاں جی, وہ انہیں دوبارہ اپنا. اچھا یار, یہ اپنے کیا نام ہے ان کے, چوہان صاحب نے کیا کیا انہوں نے ایک فراڈی فقیر بیگر کی جو ہے وہ نقل اتاری ہے کہ وہ آپ کو ملے گا پیر ودائی میں. ویسے چوہان صاحب اس طرح کا کردار میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. اچھا, کہ وہ آپ کو کہے گا کہ یعنی کہ بول نہیں سک رہا وہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ اشارے سے بتا رہا ہے. اب یہاں سے مراد اس کی اپنی جیب ہے یا دل ہے, نو بڈی نوز. اور پھر وہ روک کے لوگوں کو بتائے گا اور پھر لوگ اسے کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے. چوہان صاحب آپ کے تو وہاں پہ یہ آئی والا کریکٹر ہے نا, ہمارے یہاں پہ ایک اور بھی کریکٹر ہے. اچھا, میں نے کہا میں اس کی بھی داستان سنا دوں. وہ سر اس نے نا ایک چھری یہاں پہ ایسے پروئی ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی جال سازی کی ہوتی ہے, بیروپیہ ہے, لیکن اس کے اوپر لال رنگ سا گرا کے خون لگ رہا ہوتا ہے. ایک چھری اس نے یہ والی جو شاہراہ ہے نا, اس کے پیچھے اس نے پرو رکھی ہوتی ہے ایسے کر کے. ٹھیک ہے, اور اس ہاتھ میں اس نے اینٹ اٹھائی ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے نا. آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں 30-40 کلومیٹر کی سپیڈ پہ, اور اتنی ہی سپیڈ میں وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک دم نا وہ چھلانگ مار کے آپ کے سامنے آ جائے گا, اور اینٹ اس نے ایسے اڑائی ہوئی ہے, اور ایک دم وہ اشارہ کرے گا جیسے مارنے لگا. ٹھیک ہے, اب واردات دیکھیے گا ذرا, گاڑی میں بیٹھی خواتین یا بچیوں کی چیخ نکل جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ آ کے آپ کے پاس نا سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب آپ کو جانے نہیں دے رہا. اچھا, ڈیوائڈر پہ چھلانگ لگائی ہے, وہ آپ کے سامنے آیا, آپ نے بڑی مشکل بریک لگا کے اس کو روکا. پھر اس نے اینٹ اٹھا کر ایسے کر اشارہ کیا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی کہا لال لوٹ لینا ہے, لال لوٹ لینا ہے. میں نے بھائی کئی خواتین کو جو کہ گھر سے, اچھا اس علاقے میں کیوں پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر بڑے بڑے برانڈز کی دکانیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور ارد گرد کے علاقوں کی خوشحال خواتین جو ہیں ان دکانوں کے اوپر شاپنگ کرنے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جیسے ہی شاپنگ کرنے کے لیے اترنے لگتی ہیں یا شاپنگ کر کے واپس آتی ہیں اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں. اب گاڑی انہوں نے وہ جو پارک کی ہوئی ہے وہاں سے نکالنے لگی ہیں. آگے آ گیا یہ مستی پاگل. ٹھیک ہے, اس کا نام پاگل رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے رکھا ہے یا کیا اس کا صحیح نام ہے, میں نے یہی سنا ہے. اس نے جناب لال لوٹ لینا ہے, لال لوٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھا وہ جلدی میں بیچاری گھبرائی ہوتی ہیں, وہ کئی لال لوٹ دے کے ہرا بھی دے دیتی ہے. ہرا اور گرین ہمیں زیادہ بڑیاں گلاں نے کتنے پتہ نہیں. وہ لال لوٹ مطلب کہ یا 5,000 والا ہے یا 100 والا ہے, لیکن وہ فرمائش بڑی کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو لال لوٹ لینے والا ہے نا, یہ بڑا کمال کا کریکٹر ہے نا. ٹھیک ہے, اور یہ نا ہر بندے کے سامنے نہیں کودتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بندے کو یہ چیلنج بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ طاق میں رہتا ہے کہ ایک گاڑی میں ساری خواتین ہی ہوں. اچھا, اگر کوئی مرد ہوا تو انہیں نکل کے مجھے چنڈ مار دینی ہے. اچھا, اب وہ خواتین بیچاری ہوتی ہیں, سہمی ہوتی ہیں. پھر ان کو ہمارے یہاں سوشل ڈاگما بھی ہے نا, کہ اگر انہوں نے جا کے گھر میں یہ بتایا کہ ہمیں اس طرح ہراساں کیا, یہ ہراساں کرنا ہے, جی ایسا ہی ہے, ہمیں اس طرح ہراساں کیا گیا ہے, تو بھائی کی یا خامد کی یا بیٹے کی پہلی ہوگی, آپ کرنے کیا گئے تھے؟ نکلنے نہیں دیں گے آئندہ سے, آپ نے آئندہ سے نہیں جانا, آپ نے میرے ساتھ جانا. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے, آپ نے بھائی کے ساتھ جانا ہے, آپ نے فلاں کے ساتھ جانا. بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ گھروں میں جا کے بتاتی بھی کم ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن بھائی جان یہ آئی کے مقابلے میں لورو ایٹم آئی جے, لال لوٹ لینا ہے, لال لوٹ لینا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ایک اور نہیں ایٹم آئی ہے. ابھی پروٹیسٹ چل رہے تھے, آپ کو پتا, نیشن وائڈ, جس میں 12 جانے کا ذہاب بھی ہوا KPK کے اندر, جس کی کسی میڈیا پہ بات نہیں ہوئی. آپ نے اس پہ زور ڈالا تھوڑا سا, لیکن دادا پروٹیسٹ ایک دم ہو گئے ختم. اور عاشق صاحب سہیل افریدی نے ایک دم اعلان کیا کہ میں رہائی فورس بنا رہا ہوں. دیکھیے انہوں نے تو عشق عمران میں مرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں میری ذاتی خواہش قطن نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے. اللہ تعالیٰ انہیں جوانیاں مانے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ اپنی جوانیاں دیکھیں. ابھی تو وہ بچے ہیں, انہوں نے بڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے میں نے ان کو کہا ہے نا, ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے ان کو عرض کیا. تو اللہ انہیں میچورٹی دے, پھر وہ بزرگ ہوں, پاکستان کی سیاست ان سے فائدہ اٹھائے, تو اپنا تو یہ ٹھیک ہے ان کے لیے نیک تمنا. جی نیک تمنا ہے. لیکن آپ نے ایک جگہ پہ بھی کہا تھا چاہے انہوں نے 16 جماعتیں پڑھی ہیں, کام وہ پہلی 4 جماعتوں سے لیتے. جی تو آپ میچورٹی لے کے آ رہے ہیں. کہ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے 6 جماعتوں سے کام لیں, پھر 8 سے لیں, پھر 12 سے لیں,
پھر 16 سے ہو سکتا ہے. عثمان بزدار والی اسٹریٹجی بڑے تیز ہیں آپ کے, ابھی میں سیکھ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دادا. اچھا یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے دادا. لیکن ابھی رہائی فورس تو جس طرح کا انہوں نے عشق عمران کے اندر جان دینی تھی نا, جی جی اسی طرح کی انہوں نے رہائی فورس بنا دی. دیکھیے آپ نے پچھلے 4 یا 5 روز سے وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا. جی برے حال بانکے دیاڑے. جی ان کے لیے ٹوائلٹس کا کوئی اہتمام نہیں. جی ایسا ہی ہے. ان کے لیے کھانے کا کوئی اہتمام نہیں. وہ چاولوں کی پلاؤ کی دیگے اپنا ریڑیاں بھر کے یا ویگنیں بھر کے آتی تھیں, وہ ڈنگروں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے ان کے اوپر. یہ لوگوں کو تانے دیتے ہوتے تھے بریانی کے. ہاں جی یہ خود ڈنگروں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹے ہوتے تھے, بھوکوں کی طرح. جی جی بالکل. تو اب اس صورت کے اندر اتنی بری حالت ہو گئی تھی, اوپر سے دیہڑی پہ آپ ان میں سے بہت سارے نشائی بھی لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے کئیوں کو نشہ ملتا تھا, کئیوں کو نہیں ملتا تھا. اب آپ نے ان کو ڈسپیچ کرنا ہے گھر پہ. جی ختم ہو گیا. جی تو آپ ان کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے؟ رہائی فورس کے جاؤ گھر, ہم رہائی فورس بنا رہے ہیں اب. رہائی فورس بنائیں گے. پھر ہم نے اس ٹرک کی بتی کے اندر نا مسالہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے اندر مرچیں ڈالی ہیں. اچھا آپ کو ہم کارڈ جاری کریں گے. کیا رہائی فورس آگے کارڈ دکھائے گی؟ کارڈ دکھائے گی. اور رہائی فورس جو ہوگی وہ خیبر پختونخوا کے جس محکمے میں جائے گی نا, وہ کارڈ لے کے, وہاں کا اگر افسر اس کا کام نہیں کرتا تو شام سے پہلے اس کا ٹرانسفر ہوگا. ہوئے 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 پلیٹینم کارڈ ہے دادا یہ تو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ رہائی فورس کو جو ان کی بس نہیں چلتی BRT, جی جی, اس میں رعایتی ٹکٹ بھی کی سہولت بھی. عوامی فیصلہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن صرف رہائی فورس کو. ٹھیک ہے. لیکن ارکان. ٹھیک ہے دادا, کتنا پروسیس لگتا ہے یہ کارڈ وغیرہ تنظیم سازی ہونے میں؟ اتنا تو آپ تھوڑا میں بتا دیجیے. دیکھیے یہ ہوئے ان کا بیان. جی ٹھیک ہے. تو PTI نے آج تک جتنے بیان دیے ہیں جی ان میں سے کسی پہ عمل کیا ہو؟ 350 ڈیم بنائے ہوں. جی ہاں جی. ٹھیک ہے. بجلی بنی بیٹھی ہے وہاں پہ, اس کو کوئی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بجلی بیگم کو لے جائے. جی کوئی بجلی بنی بیٹھی ہوئی ہو وہاں. ٹھیک ہے. ہاں جی نہیں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. بس. لیکن دادا میں صرف آپ سے ذرا آڈینس کے لیے میں صرف آپ سے ایک بات پہ زور اسٹریس دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم مفروضہ ہم یقین کر لیتے ہیں سہیل صبری صاحب کے اس پروجیکٹ کے اوپر, رہائی فورس کے اوپر. مفروضہ تن. ٹھیک ہے. تن نہیں تن. مفروضہ تن. ٹھیک ہے. تن سے ٹھیک ہے دادا. ہم مفروضہ تن دادا ہم کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے رہائی فورس بنا دی ہے اور یہی عمران خان کو رہائی دلوائے گی. ایسا ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بہت بڑا یوتھیا اینکر ہے میرا خیال ہے, نہیں یوتھیا نہیں ہے. اچھا. ایک اینکر ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ پرو PTI بھی ہے لیکن نیوٹرل بھی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے میرا خیال گجرات میں کوئی جلسہ تھا PTI کا. اوکے. وہاں پہ وہ اتر گئے اور لوگوں کے انٹرویو شروع کر دیے. وہ میدان میں اتر گئے. اوکے. تو ایک صاحب نے انہیں کہا کہ ہم گلگت بلتستان سے آئے. اچھا. ہم 5 لاکھ لوگ لے کے آئے. انہوں نے کہا جلسے بھی تو پورا 2,500 بندہ تھے, 5 لاکھ کتنے گئے؟ اچھا. اس نے کہا آپ 5 لاکھ کیسے لے کے آئے؟ دیکھیں نا 1,000 بندہ موو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ 20 گاڑیاں, 20 بڑی والی گاڑیاں چاہیے, 50 سیٹر. ٹھیک ہے نا. تو اگر 5 لاکھ کی وہ لے کے آیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اسے کتنے لوگ تھے. 20 جب ضرب 5 لاکھ, 20 ضرب 5 لاکھ تو دادا یہ بن گئے کوئی میرے خیال سے 20 انٹو 1 کروڑ. 20 ضرب 500. ٹھیک ہے. 10,000 بن گیا. یعنی اتنی ٹوٹل بسیں پاکستان میں نہیں ہوں گی اگر آپ نے 1 لاکھ یا 5 لاکھ بندہ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے موو کرنا. لیکن وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیا انہوں نے کہ ہم 5 لاکھ. اس نے کہا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے یہ جو چھوٹی وین نہیں ہوتی ٹیوٹا وین جس کے اندر میرا خیال اگر ڈبل سیٹیں لگا جس کے ایک سائڈ پہ 2 سیٹیں اور ایک سائڈ پہ ایک سنگل سیٹ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور بعض لوگ وائلیٹ کر کے دونوں سائڈ پہ 2 لگا لیتے ہیں. دونوں سائڈ پہ 2 لگائے تو 28 بندے اس میں ٹوٹل. اچھا ٹھیک ہے. اس نے اشارہ کیا اس میں لے کے آئے. ہوئے 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 ہوئے. اس نے کہا اس میں 5 لاکھ. اس نے کہا ہاں 5 لاکھ لے کے آئے. اچھا. تو خان صاحب کے بیشتر لوگ جو ہیں یا ان کے ساتھ ہیں وہ بہت بڑے فراڈیے. ٹھیک ہے. دھوکہ دے رہے ہیں خان صاحب کو. ٹھیک ہے نا. وہ اور علی مین نے کیا پٹے بالکل سڑک پہ بندہ کوئی نہیں تھا, اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ بندہ آیا ہوا تھا. جی. اور دادا یہ جو رہائی فورس ہے اس کا بھی ماڈل بنتے 3-4 مہینے تو لگ جائیں گے. 3-4 مہینے تک خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی یہ ٹرک کی بتی ہے.
अफरीदी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगाना था, जी वो ठीक है, वो उसने लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। और इसका नतीजा वही निकलेगा कि 4 महीने बाद कोई और बात कर देंगे हाँ, कि हम जी वो ये नहीं, अब हम रिहाई प्रो मैक्स बना रहे हैं। वहां से उनको उठाना था, वो उन्होंने उठा लिया। जी, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, वो उन्होंने लगा दिया, बात खत्म। पैसा। लेकिन दादा वो जो 12 लोगों की शहादत हुई है उस पर सिर्फ आखिरी लोग हैं। और कितने जुल्म की बात है कि जिस सूबे में उनकी हुकूमत है उस सूबे के लोगों की उन्होंने ज़िंदगी जीरन कर दी। ठीक है, अगर सिर्फ ये करते कि ट्रैफिक चलने देते, ठीक है, मोटरवे पे साइड पे इतनी जगह होती है कि आप बैठ सकें, एहतजाज भी उनका लंबा होता जी, ठीक है, वहाँ पे कैंप्स लगा लेते एहतजाजन, और बैनर लेके पोस्टर लेके मोटरवे के इर्द गिर्द खड़े हो जाते ताकि लोग गुजरते हुए उनको देखें। ठीक है, और ज़्यादा सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म धरना होना था इनका। जी, ठीक है, ये जो उन्होंने ये वाली हरकत की है ना कि बंद कर दिया, उसके बाद उनकी सस्टेनेबिलिटी मॉरल एज वेल एज पॉलिटिकल दोनों ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अब आप अंडर प्रेशर आ गए। और जो नफरत अवाम में पैदा हुई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आप अंडर प्रेशर आ गए, लोगों में नफरत पैदा हो रही है, वो आपके बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं। यू हैव टू डील विद दिस फिनोमिना। और आप चूंकि इमेच्योर हैं, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हैं, बदतमीज़ आदमी है, आपके जहन में और कोई बात आई नहीं, आप ये धरना उठाएं और घर चले जाएं, एंड दैट इज़ व्हाट यू डिड। क्या बात है दादा, क्या बात है, ठीक है ना, तरीके से आपने बात समझाई है। मैं मतलब कि अगर आप उसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करते कि यार हमें अगर 3 महीने भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, लेकिन खान को रिहा करवा के वापस जाएंगे। जी, ठीक है ना, उसकी बेहतरीन प्लानिंग थी। ये मोटरवे से ज़्यादा महफूज रास्ता कोई नहीं था। जी, रेस्ट एरिया जो होता है ना, एक लेबे एरिया होता है, एक टोटल रेस्ट एरिया होता है। रेस्ट एरिया बहुत बड़ा होता है, लेबे वो एक लाइन होती है जिसमें एक दुकान होती है चाय की, एक निमको वगैरह की दुकान होती है, और यूं आप उसके अंदर ठीक है जाके अपनी ज़रूरत की जी कोई बोतल उठा ली, कोई वाशरूम होता है, ऐसा ही है। लेबे एरिया के साथ लंबी लाइन लगा देते खैमों की। जी, ठीक है, ठीक बात है। खैमों से बाहर निकलें, मोटरवे के किनारे खड़े होकर एहतजाज करें, नारे लगाएं, स्पीकर वो हैंड फ्री पकड़े हुए हैं। ठीक है जी, जी, ठीक है, मैं ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। तो ये यूं आप उसको महीना 2, तुम हंसा क्यों है? आप उसको 2 से 3 महीने चला सकते थे। हाँ जी, और कैंपेन पता भी चलता कि लोग खड़े हैं, जितने भी हैं वो खड़े हैं। जी, आप दोनों साइड पे कर लेते। जी, ऐसा ही है, ऐसा उधर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, इधर भी लोग। एटलीस्ट जो लोग वहां से गुजरते हैं मोटिवेट होते हैं कि यार ये खड़े हैं। हाँ, 200 बंदों को ड्यूटी लगा देते, भाई 10 खैमे आप इधर लगा दें, 10 खैमे इधर लगा दें फासले के ऊपर, तो एक दफ़ा गुजरते हुए लोगों की नज़र तो पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इंस्पायर भी होंगे वो। हाँ, लेब एरिया के साथ बैठे हुए हैं, वाशरूम का भी कोई मसला नहीं है जी, खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है, चाय का भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है दादा, लेकिन आपने स्ट्रेटजी दे के ना, ये आपने लेकिन मैं स्ट्रेटजी देता रहता हूँ, लेकिन मेरी ये बात नहीं मानते। मैंने कहा था 804 वाले गुड्डे उड़ाना बसंत वाले दिन, इमरान खान की तस्वीर वाले गुड्डे ना उड़ा सको तो 803+1 का गुड्डा उड़ा लेना। क्या दादा, क्या इतने आइडियाज दिए इनको, लेकिन ये डरपोक राज के ये कुछ नहीं। एक ऐसे यूथरी से मैंने कहा उड़ा क्यों नहीं रहा? कहता जी वो घर आ गए तो फिर क्या होगा, अम्मा मारेंगी, अब्बू फेंट लगाएंगे। मैं क्या मामा जे एडा ही तेनू खतरा पिया होया है तो फिर तू इनकलाब कादा लैन टुरिया होया? ये मैं मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा, बताया तो तू इनकलाब किस चीज का लाए के लिए घर से निकला हुआ है ना? ठीक है ना? हाँ, लेकिन 804 बिल्कुल ठीक। अब दादा ये आपके जो मशवरे हैं ना, कोका मेरा मशवरा फिर भी, लेकिन अब तो वो कर गए ना। ठीक है, हाँ जी, मेरा आइंदा के लिए मशवरा ये है कि इस तरह कर लें। बिल्कुल ठीक है, कम खर्च, बाला नशीन जी, और लॉन्ग लास्टिंग क्या देते हैं हम लोग। इसके साथ ही प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।